پہلی بات تو اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں، کوئی چیز بھی جب تک باتوں میں رہتی ہے نا وہ مزہ نہیں دیتی، اور جب وہ عمل کی دنیا میں آ جاتی ہے تو اس کی لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ لفظ تو طوطے کو بھی رٹا دیے جائیں تو کچھ نہ کچھ بیچارہ کیا ہی دیتا ہے۔ تقریر، کئی دفعہ یہ تقریری مقابلے ہوتے ہیں تو بچوں کو یاد کرا دی جاتی ہے تو بچے انعام لے کے آ جاتے ہیں۔ تو تقریر، گفتگو، لب و لہجہ یہ کام ہو جاتا ہے اللہ کی توفیق سے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ پریشان وہ شخص ہوتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے، پھر غور کریں میری بات پر، دنیا میں سب سے زیادہ کرب میں وہ آدمی مبتلا رہتا ہے جو کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لفظوں کے گورکھ دھندے میں زندہ ہوتا ہے تو کب تک اس طرح چلے گا؟ یعنی روز ایک بندہ کہتا ہے مر جانا ہے، دنیا سے جانا ہے، روز کہتا ہے، صبح و شام کہتا ہے، لیکن وہ مرنے کے لیے 5 منٹ بھی تیاری کوئی نہیں کرتا، دعویٰ روز کرتا ہے۔ امام کشیری رحمت اللہ علیہ نے نا وائزین پر، میری طرح کے لوگوں پر نصیحت فرمائی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تو کرنا ہے عمل، پر اس کے لیے تو 2 باتیں بڑی ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر تو 2 باتیں کافی ہیں۔ اور اگر کرنا ہے لیکچر، ایک باقاعدہ شعبہ ہے نا لیکچر دینا بھی، اور بہت سارے لوگ ہیں ہم یہ کام کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ پھر تو آپ روز نئے سے نئے حروف جمع کریں گے، پھر تو نئی سے نئی بات تلاش کر کے لائیں گے، لوگوں کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ پچھلے جمعے بھی سنی تھی آج کو نہیں سنائے۔ تو انسان جب وہ اس کی بات اس کا اصل مقصد بن جاتی ہے، پھر اسے مزہ آنے لگ جاتا ہے، پھر اسے سرور آنے لگتا ہے، پھر وہ کیفیت کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ مسلمان جب تک عمل نہیں کرتا، عمل دیکھو نا، سادی سی بات ہے، ایک شخص کی سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ ہاتھ دھو کے روٹی کھانا یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادی سی بات ارشاد فرمائی، بڑی سادی سی، اس پر یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے اس پر لیکچر دینا ہے، اس پر میں نے تفصیلات میں جانا ہے، میں نے اس کی جو ہے وہ سائنسی توجیحات کرنی ہے، اس کی معیشت اور معاشرت پر کیا اثرات ہیں یہ میں نے غور کرنا ہے، تو ضرورت نہیں۔ سرکار نے عمل کرنے کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا اس کے رزق میں برکت ہو جائے، وہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیا کرے۔ دیکھو بات کو سمجھو، آپ مجھے یہ بتلائیں، بہت بڑی لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، فلسفے میں نہیں الجھتے، کتنے فیصد لوگ ہیں جو سرکار کے صرف اس فرمان پہ عمل کرتے ہیں کہ روٹی کھانے سے پہلے؟ مشکل کام ہے کوئی، اس کے لیے سیمینار کرنے چاہیے، اس پر 6 جلدوں کی کتاب کی ضرورت ہے۔ کھانے سے پہلے ایک سادی سی بات ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ ابھی تک بہت سارے لوگوں کی یہ عادت بھی پختہ، تو میرا خیال ہے شاید میں ٹھیک ہوں۔ بہت بڑی باتوں میں جانے کی بجائے آپ جب عمل کر لیتے ہیں نا، عمل کر لیتے ہیں، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اے اللہ مجھے دیہات کی بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا کر۔ راہ چلتے بندے سے بھی بوڑھی بی بی نے، ان پڑھ عورت نے کوئی نصیحت لے لی ہے تو وہ اس پر نہ پورا مکان بنا کے بیٹھ گئی اور پکی ہو گئی۔ اس نے بہت سارے لوگ دلائل دینے والے کچے پکے ہوتے ہیں، دلائل قائم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ عمل کا رستہ ان کے لیے مشکل ہے لہذا آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نہ جھولیاں کھول کے بیٹھا کرتے تھے، ادھر حضور کی زبان سے کوئی بات نکلتی ادھر وہ عمل کر کے دکھا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف سے باہر آیا تو
تو میں نے دیکھا ایک صحابی اپنا مکان تعمیر کر رہے ہیں اور ان کا مکان چھت تک پہنچ گیا ہے، دیواریں اونچی ہو گئی۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کے جلدی نکل آئے تھے، میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی انہیں سنتا رہا۔ میں جب وہاں سے اٹھا اور میں ان کے قریب سے گزرا، السلام علیکم وعلیکم السلام کے خوبصورت الفاظ کا تبادلہ ہوا، تو میں جب ان کے قریب سے گزرنے لگا تو وہ فرمانے لگے کہ انس میں تو آ گیا تھا، یہ تعمیر کا کام میرے ذمہ تھا، تو کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ لوگ صحابہ حضور کے گرد جمع تھے، کوئی نئی بات آئی ہو تو بتاؤ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا ہاں ایک آیت نازل ہوئی ہے اور سرکار نے ہمیں پڑھ کے سنائی ہے۔ کہا فرمائیے۔ تو حضرت انس بن مالک فرمانے لگے کہ ابھی حضور نے نماز عصر کے بعد تلاوت فرمائی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ابھی بھی وہ غافل ہو کے منہ پھیرے ہوئے ہیں، حساب کا ٹائم آ گیا۔ یہ ابھی نازل ہوئی آیت اور حضور نے پڑھ کے سنائی۔ فرماتے ہیں آیت اس کی تشریحات نہیں، ایک گھنٹے کا باز نہیں، اس پر جو ہے وہ 45 منٹ کی گفتگو نہیں، میں نے بس نہ آیت پڑھی اور یہ لفظ کہہ کے میں ذرا آگے بڑھا تو فرماتے ہیں پیچھے کسی کے گرنے کی آواز آئی، میں نے پلٹ کے دیکھا تو صحابی نے دیوار سے چھلانگ لگا دی تھی، اور جب میں نے انہیں مسجد نبوی کی شریف بڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہو، اسے مکمل نہیں کرنا؟ تو فرمانے لگے ابھی تو آپ نے بتایا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا، ادھر حساب کا وقت قریب آ گیا، میں مکان بناتا تھا، میں تو ابھی آیت سنی ہے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ جہاں تک پہنچ گیا، اب مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ ہم نے کتنی باتیں ہیں زندگی میں جو سنی ہیں، کتنی ہیں جو پڑھی ہیں، کتنی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں۔ ہمارے صوفیاء کامیاب اس لیے تھے کہ اگر چند لائنوں میں انہوں نے کوئی سبق پڑھا ہے تو پھر انہوں نے یاد بھی صحیح کیا ہے اور عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں اکثر دینی ذوق رکھنے والوں، دینی حلیہ رکھنے والوں، مسجدوں میں آنے جانے والوں سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یار اگر کوئی اعتراض کرتا ہے نا کہ تو داڑھی رکھ کے فلانا کام کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس بات پر غصہ کرنے کی بجائے داڑھی والے کو اپنے کام نہیں ٹھیک کر لینے چاہیے۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ایک شخص کہتا ہے کہ تو امامہ باندھا ہوا ہے، کل تو دین کی دعوت دے رہا تھا اور آج تو یہاں کھڑا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی اس بات کو غلط رنگ دینے کی بجائے اگر تو ہم نے اصلاح لینی ہے تو پھر بہرحال ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر کیونکہ ہمارا دعویٰ بھی ہے، ہماری بات بھی ہے کہ میں مسجد سے وابستہ ہوں اور ہم کہتے بھی ہیں۔ میں بہت سارے دینی محافل میں آنے جانے والے لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ فلانا دنیا دار ہے، فلانا بندہ بالکل، تو بھئی آپ نے تو دعویٰ کر دیا دیندار ہونے کا، اگر دعویٰ دینداری والا ہے تو کام بھی میں پکا نقش بندی ہوں، تو پھر لوگ دیکھیں گے کہ حضرت بہاءاللہ کا نقش بند بخاری والا کو کام ہے، آپ میں شیخ مجدد الفسانی والی روایات ہیں، دیکھا جائے میں بڑا زبردست قسم کا چشتی ہوں، تو چشتی کا ذوق شوق تو بڑا دیدنی ہوتا تھا، وہ تو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بڑے اچھوتا رنگ رکھنے والے صوفیات۔ لوگ پوچھیں گے کہ آپ کی وہ کیفیات ہیں، ساری زندگی بتایا کہ میں قادری ہوں اور میرے غوث پاک عشاء کا وضو کرتے تھے اور فجر تک مصلی پہ رہتے تھے، تو بھائی آپ نے یہ بتایا بھی ہے اور آپ پکے قادری بھی ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ عشاء کے بعد 20 منٹ بھی مصلی پہ رہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے ابھی بتایا کہ غوث پاک فجر سے لے کر عشاء سے لے کر فجر تک رہتے تھے، تو آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ آدھا گھنٹہ بھی نفل کے لیے رہتے ہیں فرضوں کے علاوہ؟ مطلب یہ کہ دعوے کرنا اور ہمارا یہ کہنا یہ ثابت تب کرے گا جب ہمارے اخلاقیات میں اس کا اثر بھی آئے۔ ہمارے بزرگوں نے نا عمل کیا، اور آپ یقین کریں، ادھر دیکھیں میری طرف، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو جھگڑا زیادہ بن گیا نا آج کل، روز ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، ایک نئی بحث کھڑی ہوتی ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ باتیں زیادہ ہونے لگ گئی ہیں، عمل تھوڑا ہے نا جی۔ میں نا کئی دفعہ مجھے لوگ جگا کے کہتے ہیں کہ فلانا موضوع چھڑ گیا ہے تو آپ کی رائے نہیں آئی، تو میں کہتا ہوں یار میں تو ہر وقت ایکٹیو ہی نہیں ہوں، یہ تو آپ اس بندے سے پوچھیں گے جو 24 گھنٹے رائے پہ بیٹھا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمہ وقت بحث کے لیے لوگ تیار ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی بات چڑی تھی، ابھی تیرے کومنٹس آ گئے، اس کا معنی یہ کہ تو مسلح پہ نہیں موبائل پہ بیٹھا تھا، تیرا ذوق ہر وقت یہاں لگا ہوا۔ کچھ اپنی زندگی میں ایک بات آپ سے چھوٹی سی کر رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے جو گھور رہے ہیں بیچ بیچ میں سے؟ اچھا چلو، اللہ جزائے خیر دے دے۔ مولا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چڑیا اور اس کا مذکر، یعنی سادی بات کر لیں، چڑی اور چڑا دونوں اکٹھے بیٹھے تھے۔ میری طرح کا نا کوئی بندہ مذہبی وضاقتہ والا وہاں سے گزرنے لگا تو چڑیا اس کو کہنے لگی، چڑے کو، کہ اڑ جائیں شکاری نہ ہو۔ کہنے لگا نہیں، یہ شکاری کا ہے تو درویش آدمی ہے، تجھے امامہ نہیں نظر آ رہا، داڑھی نہیں دکھائی دے رہی، تو شریف آدمی ہے۔ اس نے کہا اڑ نہ جائیں، ڈر ہی لگ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ شکاری نہیں، یہ صوفی ہے، یہ درویش ہے۔ اللہ، عارف رومی کہتے ہیں وہ قریب آیا نا جب نیک آدمی، تو اس نے بغل سے غلیل نکالا اور اس نے جب باندھ کے نشانہ مارا تو چڑیا توڑ گئی، لیکن وہ چڑا بیچارہ مر گیا۔ چڑیا بڑی تڑپی، تکلیف میں آئی، روتی ہوئی جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئی، کہنے لگی فلاں آدمی نے میرا شوہر مار دیا ہے۔ بادشاہ نے فوجیں دوڑا دی، اس کو گرفتار کرا لیا۔ مثال دیتے ہیں نا سمجھانے کے لیے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثال دینے لگے۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ گرفتار کرا لیا، منگا لیا، سامنے کھڑا کر لیا، تو شیر کہتا ہے چڑیا سے کہ گرفتار میں نے کرا لیا ہے پر سزا میں نے تیری مرضی کی دینی ہے، اس لیے کہ گھر تیرا اجڑا ہے، تکلیف تجھے ہوئی، تو بتا اسے سزا کیا دینی ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو عارف رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ چڑیا ایک دفعہ پھر کھل کے روئی، کہنے لگی بادشاہ اسے نصیحت نہیں کرنی، اسے سزا نہیں دینی، صرف اسے ایک حکم کر دو، ایک حکم۔ اس نے کہا وہ کیا؟ تو وہ چڑیا کہنے لگی اسے کہو کہ اگر شکار کرنا ہے تو کپڑے بھی شکاریوں کی طرح کے پہنے، بس اسے سزا کوئی نہیں دینی، اسے کہو کہ صوفیوں کا لباس پہن کے شکاریوں والے کام نہ کرے، اسے کہو اگر اس نے شکار کرنا ہے تو پھر کپڑے بھی آئے، اس کو سمجھے جے کر یار دے نام دا ملے میڑا۔ او بھائی سمجھو اس بات، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل کے راستے سے بڑی دور چلے گئے، ہم نے سیکھا بھی، ہم نے مانا بھی، ہم نے سمجھا بھی، ہم نے تسلیم بھی کیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ مبارکہ تھا، ایک مسلمان کی ایک یہودی سے دوستی تھی، تو اس نے اس یہودی کو کہا کہ تم مسلمان ہو جا یار، اتنے ہمارے گہرے تعلقات ہیں۔ تو یہودی کہنے لگا میں نے تو دو طرح کے اسلام دیکھے، ایک وہ جس پہ تو عمل کرتا ہے اور ایک وہ جس پہ حضرت بایزید عمل کرتا ہے۔ اگر تو اسلام وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے تو فرق کوئی نہیں، میں اگر معاذ اللہ شراب کھانے جاتا ہوں تو تو بھی جاتا ہے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو یہ عادت ہے کبھی تیرے اندر بھی پائی جاتی ہے، فرق کیا ہے؟ صرف ایک کلمہ پڑھنے کا۔ ہاں اگر اسلام وہ ہے جس پہ سیدنا بایزید بسطامی عمل کرتے ہیں، ان کا رزق کھانے کا، حلال کا جو معیار ہے، ان کی گفتگو کے اندر جو وارفتگی اور ذوق ہے، ان کا مصلح کے ساتھ جو رشتہ ہے، ان کا لوگوں کی خیر خواہی کا جو جذبہ ہے، اگر وہ والا اسلام ہے نا تو پھر حضرت بایزید سے کہو مجھے دعوت دے، میں آج بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ تو عمل والی زندگی اختیار کریں۔ یہ تھوڑا سا کہانیوں سے باہر آئیں، تھوڑا سا عمل کا ذوق۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اب وہ جو فضائل کی احادیث تھیں وہ بہت ساری جگہوں پہ ذکر ہی نہیں کی جاتی، جن میں بتایا گیا تھا نا کہ 2 کلمے اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 کلمے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن،
دو کلمے ایسے ہیں جو رب کے بڑے محبوب ہیں، اور فرمایا زبان سے ادا کرنے بڑے آسان ہیں، اور جب میزان عمل پہ تولے جائیں گے تو ان کا وزن بہت زیادہ نکلے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے تو کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تین باتیں حضور نے بیان کی اور بڑی معیاری، کلمے صرف دو ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، زبان سے کہنے آسان ہے، میزان عمل پہ وزن زیادہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں اب ہمیں جلدی پڑ گئی کہ سرکار ذرا جلدی بتا دیں وہ کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ یقین کریں یہ فضائل کی حدیثیں، یہ تو کہتے ہیں شاید مولوی صاحب کو آتا کچھ نہیں اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہے۔ اگر وہ کبھی یہ فضیلت سنانی شروع کر دینا کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب، تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے یہ چھوٹا مولوی ہے، اس لیے کہ بڑا ہوتا تو نقطے بیان کرتا، بڑے بڑے نقطے بیان کرتا۔ یہ تو بتا رہا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھیں تو اس میں شفا ہے، یہ تو بتا رہا ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھیں تو گھر میں شیطان اور جن، یہ تو چھوٹی باتیں شاید معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جب حضور کی زبان سے پتا چلا نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت کتنی ہے، تو سن کے سبحان اللہ کہہ کے گھر نہیں گئے، بلکہ ان کا وتیرہ بن گیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس تسبیح کو اپنی زبان پہ رکھا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو، اور یہ 20 احادیث ہیں جن میں سرکار نے ہمارے لیے، دیکھو فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھنا ہے، لمبا نہیں، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھنا ہے اور سورج نکلنے تک۔ ہماری اہل سنت کی مساجد میں فجر ویسے ہی اجالے میں ادا کی جاتی ہے، ہمارے امام صاحب کا مذہب ہے کہ فجر اجالے میں پڑھو۔ تو میرا خیال ہے کہ نماز کے ٹھیک 25-30 منٹ کے بعد سورج نکل آتا ہے، اتنا لمبا ٹائم۔ اور جو لوگ ذرا احتیاط سے قرآن شریف کا سپارہ پڑھتے ہیں تو پورا سپارہ پڑھے نا ذرا محتاط ہو کے، تو 20 سے 25 منٹ ایک سپارہ بھی لے لیتا ہے، جو ذرا محتاط جلد بازی نہ کریں۔ چلیں حافظ جو بڑی تیز پڑھتے ہیں وہ چلے 15-18 منٹ لگا لیتے ہوں گے۔ تو آپ اس کی فضیلت کو ذرا محسوس کریں، اس کی فضیلت کو۔ مجھے ایک صاحب ملے تھوڑے دن پہلے، تو وہ بڑے درد کے ساتھ انہوں نے کہا مولانا کلیجہ نہ پھٹ جائے کہیں میرا۔ میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے عمرہ بند ہو گیا اور عمرے کی اجازت نہیں مل رہی، تو میں بڑا پریشان ہوں کہ اتنے بڑے ثواب سے محروم ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو حج کا ثواب نہ بتاؤں؟ دیکھیں نا آپ بھی سست سن رہے ہیں اس مضمون کو، یہی تو میں شکوہ کر رہا ہوں، اس پر غور کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھے، سورج نکلنے پر 2 رکعتیں نماز ادا کر لے، رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں۔ یہ حج اور عمرے کے لفظ بھی مدینے والے محبوب کی زبان سے نکلے ہیں، یہ حضور نے بیان کیا۔ پھر سمجھ میرے بھائی، کس نے بیان کیا؟ نبی پاک صلی اللہ، حضور نے فرمایا نا حج اور عمرہ۔ اگر اندر یقین کامل ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ جتنے شوق سے لوگ ہار ڈلوا کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، اسی شوق سے بیٹھ کر اشراق چاشت بھی پڑے گی، اگر یہ ذوق نصیب ہو۔ لیکن چونکہ اس پہ فوٹو چڑھے گی، اس پہ جو ہے جہاز کا سٹیٹس لگے گا، اس پر یہ ہے کہ ٹکٹ خرید کر لوگ پہلے دے دیں گے کہ فلاں میری فلائٹ ہے، اور کمرے میں جاتے وقت بھی ایک فوٹو کھینچیں گے۔ تو عمل کا جو ذوق ہے، جو لوگ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کے گھر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ مسجد شریف میں بیٹھے رہے، نماز عشاء کے قریب سرکار نماز سے پہلے واپس آ گئے، اور حضور نے فرمایا بھائی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس چند دوستوں کا خیال بن گیا تھا کہ آج مغرب سے عشاء تک رب رب نہ کریں، مسجد کو ٹائم نہ دیں، اللہ اللہ نہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں گھر بیٹھا تھا کہ جبریل امین آئے، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مسجد میں جا کے دیکھیں آپ کی غلام کیا کر رہے ہیں کہ رب ان پر فخر فرما رہا۔ میرے بھائی یہ جو عمل کا رستہ ہے، یہ جو اللہ اللہ ہے، یہ جو عبادت ہے، یہ جو تقوی ہے، یہ جو درود پاک ہے، یہ جو تسبیح ہے، یہ جو انسان کا مزاج ہے،
بڑی باتیں سارا دن لوگ کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ جو خاص رستہ ہے عمل کا، اللہ اللہ کا، ذوق کا، شوق کا، توانائی کا، کچھ لوگوں کا آج ماشاءاللہ سے مختلف قسم کا مزاج بن گیا ہے، آتے ہیں کہتے ہیں جی فلانی جگہ مرید ہیں، چلے ہمارا دل ہے آپ کے پاس بھی آیا جائے کریں، طالب بنا لیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو شجرہ پیر صاحب نے دیا تھا آپ کے، وہ پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں دعا کرو ہم پڑھنے لگ جائیں۔ تو میں نے کہا میاں نیرا دعا سے کام چلتا تو پھر ہمارے بزرگ تبلیغ کرنے نہ نکلتے، صبح سے شام تک دعائیں مانگتے رہتے۔ دعا کی تاثیر پر کوئی جو ہے وہ شک شکے والی بات نہیں، لیکن یہ کہ عمل کب کرنا۔ بڑی تقریریں ہو گئی، بڑی باتیں سننی، بڑا کچھ ہو گیا، اپنے لیے تلاش کریں عمل کا رستہ، چھپیں تھوڑا سا بغل میں مصلی لے کے تو کسی دور مسجد میں جا کے بیٹھیں، اٹھ بلے آؤ چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ تھوڑا اپنا ذوق زندگی کا دوبالا کریں، عمل کا رستہ، تلاوت کا، عبادت کا، ریاضت کا، اور تھوڑا سا تقوی کا، اور زبان۔ ایک بندہ دور سے آیا حضور کی بارگاہ میں، مشکات شریف میں موجود ہے، اور کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہیں۔ حضور بوڑھا بیمار ہوں، مسافر پردیسی ہوں، ایک بات مجھے بتا دیں جس کو میں پکا پلے سے باندھ لوں اور میرے کام آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا زبان کو خشک نہ ہونے دینا، تر رکھنا۔ یا رسول اللہ کس چیز سے؟ فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اس کو خشک نہ ہونے دینا، یہ تر رہے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ تر۔ بھائی اپنے لیے عمل کا رستہ اختیار، عمل کا۔ اب تو ایسے عشاقان رسول سے ملاقات کا موقع ملتا ہے جنہوں نے سارے کا سارا عشق صرف اپنی جیب میں رکھ لیا ہے۔ یعنی وہ بڑے بڑے علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلانا کچھ بھی نہیں کرتا اور میں بڑا مجاہدانہ کردار ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنی جیب میں بند کر لیا، مٹھی میں۔ حالانکہ لوگ کام کرتے تھے تو پھر کہتے تھے اللہ جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، تو فضل فرما اور قبولیت کا درجہ آتا۔ اللہ سے قبولیت کا سوال۔ تو پہلی بات میرے بھائی، اپنی زندگی عمل والی بنائیں۔ آپ کو کہیں سے کوئی فضیلت کی چیز ملے، کوئی حدیث پاک ملے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتنی فضائل کی حدیث ہے نا، یعنی سبحان اللہ کی فضیلت آ گئی کہیں۔ دیکھیں نا سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں، توجہ ہے میرے دوستوں، سورہ حشر کی هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ فرمایا یہ 3 آیات سورۃ حشر کی آخری، حضور فرمانے لگے جو صبح پڑھ لے شام تک اور جو شام پڑھے صبح تک۔ ایک بندے نے ایک دفعہ اس کی تلاوت کی، فرمایا اگر صبح پڑھی تو شام تک اللہ کے فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے۔ اور کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ آپ مجھے بتلائیں کہ فرشتے جس کے لیے دعا کریں گے اللہ اس پر کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ صبح پڑھے تو شام تک اور شام پڑھے تو یہ عمل کا رستہ ہے، اس کو اختیار کریں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جتنی فضیلت کی حدیثیں سنتے ہو نا، وہ وظیفے ایک دفعہ ضرور پڑھ، کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھو، ضرور اس پر۔ اور پھر جب آپ کو انشراح، دیکھیں نا ابا جی جس کام سے تنگ ہوں بیٹے کو اس کام نہیں لگاتے، وہ بیٹے کو نہیں وہاں لے کے آتے، وہ کہتے ہیں پتر میں نے بڑی مشکل سے وقت گزارا ہے تو کوئی اور ڈیوٹی کر۔ لیکن ایمان، اسلام، عقیدہ، اعمال صالح، یہ وہ ذوق ہے کہ لوگوں نے خود بھی کلمے پڑھے اور اپنی اولادوں کو بھی سمجھایا، لے کے آئے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ 4 بیٹے لے کے میدان احد میں شہید کروانے کے لیے حاضر ہو۔ انشراح صدر ہو گیا تھا نا کہ یہ جہاں میں چل رہا ہوں یہ رستہ بالکل ٹھیک ہے، تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ پھر انہوں نے نا دوسروں کو بھی ادھر لانے کی کوشش کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کامل ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔
تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے، بہت سارے ایسے لوگ وہ ذوق سے تبلیغ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ابھی تک انہیں انشراح صدر ہی نہیں کہ جہاں میں کھڑا ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر وہ ذوق نصیب ہو جائے نا، وہ شوق، تو پھر تو بندہ نا والہانہ تبلیغ کرتا ہے، پھر تو ذوق کے ساتھ کام کرتا ہے، پھر تو صبح و شام چلنے میں اسے مزہ آتا ہے، پھر تو وہ سفر یوں لگتا ہے کہ اس کا جسم نہیں، اس کی روح کر رہی ہے، اور روح کو تھکاوٹ، اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ تو پھر ذوق، پھر شوق۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ماں کے بیٹے تھے، تو جب یہاں مدینہ شریف میں سرکار نے اپنے سے پہلے انہیں بھیجا تو حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے کے سربراہ تھے، تو جناب مصعب بن عمیر نے جب انہیں دعوت دی نا تبلیغ کی، تو ڈانٹ دیا بڑا سخت کر دیا۔ تو غریب گھر کا آدمی تو ڈانٹ کھا لے گا، تو جو بندہ بڑا تگڑا ہو وہ کیسے ڈانٹ کھائے؟ ایک دفعہ بھی ڈانٹا، دو دفعہ بھی ڈانٹا، تیسری دفعہ ڈانٹنے لگے تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے تو ڈانٹ لے پر 2 منٹ میری بات بھی تو سن لے دے۔ اب وہ انشراح صدر ہے نا کہ یہ دیکھیں نا، یہ دعائی کوئی بندہ کہیں سے لے لیتا ہے نا اور اسے آرام آ جاتا ہے کسی حکیم سے، تو اس حکیم کا وہ سیل میں نہیں بن جاتا، ایسے جیسے اللہ کا ڈیپو کھل گیا، وہ کارڈ بانٹتا ہے، وہ ساتھ چلتا ہے، وہ فون ملا کے دیتا ہے، کہتا ہے ایک کاری جا کے دے دیکھو، اے 2 پڑیاں نال ہی کام ہو گیا، ایک دفعہ جاؤ تو صحیح۔ اور اس کا ذوق دیدنی، میں دیہات کے بندوں کو دیکھتا ہوں، یہ اب تو میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، تو پہلے بھی حکیموں کی دکانیں بڑی چلتی تھیں، تعویذوں والوں کی دکانیں وہ بھلا کس طرح چلتی تھی؟ وہ اسی طرح چلتی تھی۔ ایک بندے کو گاؤں میں آرام آتا تھا، پھر وہ سارے گاؤں کو والہانہ دعوت اور ذوق سے دیتا تھا، اور وہ پورا پس منظر بنا کے بات سناتا تھا۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ جڑے نہیں بولے وہ نہیں جاگتے۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، سلامت رکھے۔ دیکھیں آپ مسکرائے ہیں تو اجر ملا ہے۔ میں بس بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، میری اس بات پر اچھی طرح توجہ فرمائیں۔ بھائی ایک بندہ سادہ اور انپڑھ، اب وہ ذہن بنا رہا ہے آپ کا، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں فلانے اسپتال بھی گیا فرق نہیں پڑا، فلان جگہ بھی گیا فرق نہیں پڑا، فلان بھی دوائی کھائی فرق، پھر وہ اپنی درد کو بھی بیان کرتا کہتا ہے ساری رات نہیں سو سکتا تھا، کوئی پکی چیز میں کھا سکتا، میری بڑی بری حالت تھی، اتنا پس منظر بیان کر کے نا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ گیا۔ آپ یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان پڑھ بندہ پی ایچ ڈی بندے کو بھی قائل کر کے حکیم تک لے ہی جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ جو اسے قائل کر رہا ہے وہ ان پڑھ ہے، اور جو اس کے پیچھے چل رہا ہے وہ بندہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کیوں کہ اس کو انشراح صدر ہے، انہوں واقعی رام آیا ہے، سچ پہ آندہ ہے۔ میری بات کو سمجھیں۔ اب چونکہ اسے فرق پڑا ہے، اس پر کیفیت تاری ہو گئی، وہ کہتا تو چل تو صحیح، یہ بندہ ہی بڑا کمال ہے، ایک دفعہ چل، آپ یقین کریں لوگ لے جاتے ہیں۔ اور پی ایچ ڈی بندہ پیچھے چلا جاتا ہے اور جا کے وہ دوائی کھا رہا ہوتا ہے اور چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ بس آپ سمجھ جائیں کہ اگر کسی کو انشراح صدر ہو جائے کہ یہ حکیم ٹھیک ہے تو وہ اس کا نمائندہ بن جاتا ہے، اور اگر یہ انشراح صدر ہو جائے کہ محمد عربی کا دین ٹھیک ہے، رسول اللہ کا دین ٹھیک ہے، پھر مجھے بتاؤ بندہ کس طرح تبلیغ کرے گا؟ یہ جو والہانہ انداز تبلیغ تھا نا صحابہ کا، والہانہ انداز تبلیغ، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر سے آوازیں آنے لگی تھی کہ دین بڑا ٹھیک ہے، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا۔ وہ گلی گلی جاتے تھے، دروازہ دروازہ۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ دیندار ہو کے بھی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس انشراح صدر تک پہنچے، وہ یار حکیم کا نمائندہ اتنا تگڑا ہے، تو دین مصطفیٰ کا نمائندہ ہے، تو ذرا اپنی گہرائی اور گہرائی کو ملاحظہ کر کہ تیرا کتنا والہانہ پن ہونا چاہیے، کتنا تیرے اندر ذوق ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ اس رستے میں تھوڑی مشکل آتی ہے
اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اور دنیا میں جہاں بھی آپ نے سفر کرنا ہے نا، کوئی سا بھی دینی دنیاوی، اس کے لیے اگر سواری صبر کی آپ کے پاس ہے تو پھر سفر آسان. اگر آپ کے پاس صبر نہیں، تحمل نہیں، تھوڑا رکیں، وقت دیں، وقت دیں. بہت ساری چیزیں صرف وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہیں، فوراً ٹھیک. حضرت یوسف علیہ السلام سچے تھے، جناب زلیخا نے الزام ہی لگایا تھا، بالکل سچے تھے، لیکن پھر بھی 12 سال لگ گئے سچ ثابت کر گئے. اور نبی ہیں، جیل بھی جانا پڑا، شور بھی پورا ہو گیا، لیکن میرے رب کریم نے فرمایا کہ یوسف اب دیکھیے گا آپ جیل سے باہر آئیں گے تو پھر میں کرم یہ کروں گا کہ اس ملک کے خداداد مصر کے خزانوں کی اور حکومت کی کنجیاں ہی آپ کے دست مبارک میں تھما دوں گا. تھوڑا وقت بھی دیں، کام کریں تو پھر ٹائم بھی دیں. جلد بازی کا شکار نہ ہو کہ میں نے تبلیغ کر لیا تو بندہ مان کیوں نہیں رہا. یہ مان جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ مان جائے گا. کچھ ایسے لوگ بھی ہم نے کتابوں میں پڑھے جو سرکار کے زمانے نور میں موجود تھے، پر کلمہ انہوں نے صحابہ کے ہاتھوں پڑھا، بعد میں پڑھا. بس ان کے نصیب میں ایمان ابھی تھا. اپنی ڈیوٹی کریں گے تو خوب دین کے جو معاملات ہیں ان کے لیے عمل کا راستہ. دیکھو آہستہ آہستہ جیسے جیسے علم آتا ہے نا، میں مدرسے کے بچوں سے کبھی کبھی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں جب تم لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہو تو پکے نمازی ہوتے ہو، اور مدرسوں میں داخل ہوتے ہو تو کچے پکے ہو جاتے ہو. یہ طالب علم ناراض ہو رہے ہیں تھوڑے تھوڑے، حالانکہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ مدرسوں کے بچے مذہب میں آنے سے پہلے ناراض نہ ہو جائے، طالب علم ناراض ہو جاتے بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا. لیکن مجھے سچ تو بولنے دو. اچھا یہ بتاؤ کہ کیا ٹھیک رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ آنے سے پہلے نیک ہوتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو سب سے پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ اثر کی پہلی 4 سنتیں ضروری نہیں. پھر انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شاہ کی پہلی 4 سنتیں ضروری. پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ امامہ ضروری نہیں، ٹوپی سے بھی نماز ہو جاتی. پھر انہیں آہستہ آہستہ مسئلوں کو پتہ چلتا ہے. پھر 1 2 3 قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو ہٹتے چلے جاتے ہیں. یہ کام نہ کریں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء اگر مستحب چھوڑیں گے تو لوگ سنتیں چھوڑیں گے، اور فرماتے ہیں گروہ علماء اگر تم سنتیں چھوڑو گے تو لوگ واجبات کا ترک کریں گے. ایک ایک بات پہ پیرا دو، ایک ایک چیز پہ عمل کرو، اس لیے کہ تمہارا عمل لوگوں کے لیے رستہ کشادہ کرنے کا ذریعہ بنے گا. رستہ تو عمل کا ذوق پیدا کریں. ذوق، مسجد کے ساتھ دل لگائیں، قرآن شریف کے ساتھ دل لگائیں، عبادت کے ساتھ دل لگائیں، سچائی کے ساتھ دل لگائیں. تھوڑا چھپنا شروع کریں، تھوڑا شہرت سے بچیں، تھوڑا خاموش رہیں تاکہ آپ وفادار ہو. تھوڑا پیچھے بیٹھنے کی عادت بنائیں، تھوڑا اپنے آپ کو چھپائیں، کبھی کبھی چادر کے اندر بھی چھپیں، اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں. بہت زیادہ جو لوگ بکھر جاتے ہیں وہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. عمل کا راستہ اختیار کریں اور پھر دوسروں کو تبلیغ کریں تو والہانہ، ذوق والے. اور اس راستے میں اگر کبھی آپ محسوس کریں کہ میں مشکل کا شکار، اور یہ سب کے لیے بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ ہر امتی کی ڈیوٹی ہے. بلغوا انی ولو آیہ، ہر ایک اس کے اندر والہانہ پن ہو، ذوق ہو، شوق ہو. دیکھو حضرت صدیق اکبر مسجد میں داخل ہوئے تو روتے ہوئے، بات ختم کر رہا ہوں، روتے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کمال ہو گئی، بچے بھی، بیٹے بھی، پوتے نواسے بھی مسلمان تھے، ابا نہیں مانتے تھے، آج کرم ہو گیا میرے والد بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گئے. ایک والہانہ پن ہے، ایک ذوق ہے. آنکھوں میں آنسو اس ارادے سے آگے کہ دیکھو میرے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر حاضر بارگاہ ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا. اور جب میرے نبی پاک علیہ السلام نے مبارک دی کہ ابو بکر مبارک ہو تمہارے تو والد بھی آگئے، تو صدیق اکبر پھر روئے، کہنے لگے سونیا آج میرا کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہے کہ میرے ابا نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے چچاؤں میں سے کوئی ایک اور بھی کلمہ پڑھ جاتا تو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی، اس لیے کہ اس کے سبب سے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہونا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو دوزخ سے بچ جاتا ہے، جنت کی سڑک پہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ ذوق تھا ان لوگوں کا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دین میں شامل ہوں.
تو ہم اگر لوگوں کو اچھا مشورہ دیتے ہیں اسکول کالج اور کاروبار کے تعلق سے، تو پھر اسے عبادات کے تعلق سے کوئی مشورہ نہیں دیتے۔